والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal had mentioned in these holy words, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. That whichever soul will do good deed, they will benefit, he will benefit from it. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا, and whoever will do evil will be harmed by it. So this shows that if a person is the only alone person left on the face of the earth and all other are evil, still this person can achieve salvation and become successful. And if all people on the face of the earth become believers and awliya Allah, but this one person is becoming rebellious or have become rebellious and is violating the rights of Creator and creation, he still will be a failure unless he repents and Allah has mercy upon him. So when we hear about great personalities which Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran himself about awliya, about muttaqeen, siddiqeen, shuhada, anbiya alayhimus salam. For example, in this blessed month, one of the great personalities, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, passed away from this temporal world to the eternal world. He had attained very high status. As you hear that he is most high-ranking personality after Anbiya alayhimus salam, after the prophets and messengers. He was the Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But if you think and reflect that he becoming a Sahabi benefits him, not you. Good for him, a blessing for him, but it does not benefit you that he has become a Sahabi. What will benefit you? That what you have become, who you are Sahabi to. If he has high status, it benefits him. He has high status, not you. You will get the status whatever you are going to do. So the pious, righteous, we hear about such a wali, such pious man, women, but at the same time think that that is their status, that is their blessing, that is their piety, that is their righteousness, that is their qurb, ma'rifat, not yours. Not yours. On the contrary, because sohbah means companionship, who you sit with, who you look at. One is the
Sohbah and Sahabiya of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that whoever attained his blessed Sohbah and companionship, he became a high-ranking wali, a person, a Sahabi, a Rasul. But now, the Prophet ﷺ passed away from this temporal world, from the physical world. Spiritually, he is with us. But Shaitan has not passed away yet. Shaitan has not passed away. He is still living. Shaitanic people are living. So like Sohbah is a double-edged sword. It can benefit you at a very high stage, that if you have Sohbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you become a very, very, very high-ranking person because you love him, you are seen him, you have sat in his blessed company. If you have Sohbah of the Sahaba Ikram, also you have benefit. Then the benefit decreases as it goes along. But on the other hand, you can also actually be harmed by the Sohbah of evil. Opposite to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Shaitan. The Prophet ﷺ is whomever Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, that Allah sends mercy upon him. Shaitan is the one on whom Allah sends curse upon him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the one upon who angel sent salawat, Durood and Salam, they send Durood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaitan is the one upon whom the angels send curses and they curse. So it's quite opposite. Like you can come very close to the Prophet ﷺ and then you cannot be led astray once you have become Sahabi, a very close company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that your iman is also very high because you've taken, it's filtered less. It's like something, it's like a juice which has original, for example, pineapple. Juice which is extracted from pineapple is the original juice. It has all the elements and benefits and the taste and of natural. But the same juice, if it is not directly from the fruit, but it has been taken from fruit, but from that fruit, then that juice, another juice was made, for example, concentrated juice or powder out of that, and then juice is made from that concentrate, it will lose its actually high nutrition and many of the benefits. And then if it is just made artificially, completely artificial, one is the original fruit, then it is, let's say, the juice which is made from concentrate. And then it is the complete artificial juice, actually, which is just made up, it's flavored, it has just taste of pineapple, but it doesn't really, there's no pineapple in there. It's just actually water, other things, etc., etc. So the more the juice is filtered and goes through processes, pasteurized, people add many, many things, it loses its originality. Then you find juice which is from, it says fresh, it's not from concentrate, but still that actually does not have the same benefit as it is from fruit. It has been filtered somehow, it has been pasteurized somehow, or it's in the cartons or whatever.
it doesn't have the same thing. So, and artificial is completely artificial, obviously only with flavoring. Similarly, it is the case with Iman. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like pineapple or mango has original, you may say, benefits, vitamins. The Prophet ﷺ personality is the origin of Iman. It is the source of Iman. The Iman found in most purest form is in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in his heart. So whoever has taken Iman directly from him, it is like actually you've squeezed a fresh pineapple and actually that juice. So that will have fully actually the elements, everything. So Iman taken from the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nothing can be compared to the no Iman can be. Then it is the like fresh juice actually in the markets, which is not from originally from the fruit, but it's actually it has been treated. So that's like the Iman of the Tabi'in, that who took it from the Sahaba Ikram Rizwan Ajmain. It is fresh, it's not from concentrate juice, it is from source, but it has some kind of pasteurization, some kind of filtration, because it came through one other source, which is the Sahabi. So Tabi'in's Iman is like that. And then Taba Tabi'in's Iman is like actually it is from concentrate. And then actually other people like who munafiqeen and people who come after and who are, they are like artificial juices. They are just flavorings, and they are actually, that's why they say we have, they also show we have juice here which is the same color, but once you drink, it doesn't bring that benefit. Similarly, these people say we believe in Allah, we believe in the Messenger of Allah, we do this, but you don't see the effect of that Iman in them actually, because they have drums and drums, but it is all artificial. So that is why the Sahabi and the Sahaba Ikram Rizwanul Alayhim Ajmain, they have highest. So I was mentioning to you that the same is truth on the contrary as well. Shaitan is the source of evil. He is the source of evil, source of kufr. Anyone who takes from him, he has a very severe kind of, you may say, rebelliousness, very bad kind of actually, you may say, sinfulness. And unfortunately, because Shaitan is living, people can actually take original evil from him. They can take directly from him. So they are like opposite to the Sahabi of Rasul sallallahu alaihi wasallam, that they become the companion of Shaitan. So now those people who are like that, it's not very easy to actually bring them on guidance. So one should be diligent. That's why Prophet ﷺ warned not to have bad company. And it is mentioned that better than good deed is good company, and worse than bad deed is bad company. That's if a person is doing nawafil, he is doing zikr, better than that if he sits with a wali, a pious person, righteous person, there are more benefits in there. There's more status in there. Similarly, if a person is committing zina, doing many bad things on his own, but being in the company of evil people is even worse than that. Because he's individually doing, he might regret, he might change, he might feel remorse in any way. But if he's in the company, they are going to prolong his evilness. They're going to nourish his evilness. So he might not be able to get out of it. Similarly, if you're doing good deed on your own, you might stop anytime
any day that something has come in the mouth, it's gone. Now all that passion, all that nawafil and tahajjud and all these things are gone. But if you are in the good company, a sohbah of mashayikh, salihin, your righteousness is going to be nourished continuously and prolonged continuously. It's like you have sohbah. So on some level, you can still have sohbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, although filtered. And you can also have sohbah of shaitan, direct sohbah of shaitan. So it is very, very dangerous, actually. That's why the mashayikh and awliya, sulaha, they try spiritually to become closer to the Prophet. Why? So that they can get more purer and purer iman from him. That they are like they are trying to get to the original source, like you are trying to get to the original fruit, to the fruit tree. Because you want that actually. One way or the other, you are trying to get to the original source. Once you got there, then actually you are very strong, everything is original. Then you won't go towards artificial things. Then you won't like you. So Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, I was mentioning to you that if he attained a very high status, good for him, blessing for him, congratulations for him. But what is for you? For you is who you are companion to. Maybe I am a companion to shaitan. Maybe I am companion to dunya. Of Sayyidina Ali radiallahu anhu said, وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءُ الدُّنْيَا. Don't become the sons or companions of dunya. You can become like a sahabi of dunya. Because you are seeing directly dunya is interacting with you, you can become like a companion to dunya and objective dunya to dunya, and so that has a strong grip on you. Similarly, you can become like a companion or have bad sohbah of shaitan, actually evil people, wealth, anything is up to you. So I would just like to share some of the teachings of which our mashayikh and awliya and muttabi'een received from Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, obviously. Once Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu said to one of the shayukh and pious and righteous, आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अपने बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने से लेकर इस साल और इस माह तक, यानी जो आपकी वफ़ात का साल है और वफ़ात का माह है, मेरे लिए मुश्किल तरीन वक्त था. He said it was the most difficult time for me since the departure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and up to now, the last, actually the 2 years and 2.5 years up to this month of Jamad al-Ukhra in which he passed. He said it was the very, very difficult time for me. Why? Because he did not have now the same company, someone to resort to, someone to refer to. At that time, he was just a person helping the mission of Islam, and Rasulullah ﷺ was he turned to whenever he was in difficulty, whenever he needed guidance, wahi was coming. But now suddenly, wahi stopped. The Prophet ﷺ departed physically, and he's left on his own. Now everyone is turning to him, but who he shall turn to except Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, Allah azza wa jal. But he was deprived of that physical company. Even people like very great companion like Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu anhu, for them it was very difficult to accept actually that the Prophet ﷺ have left them physically because of the love and the attachment. It's like when a mother finds out her son has passed away. She says, I can't believe you can't leave me, he can't leave me. She knows he has left.
But it is, her love is as though she doesn't want to believe that he has left. She wants to even say that, no, no, don't leave me. You are here, you can't die, you can't leave me like this. This is just out of love. So even Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu anhu was so much attached to the Prophet ﷺ that actually when he heard that the Prophet ﷺ left, he said, no, he can't leave us. He's just gone temporarily. It's just like they are actually making themselves understand. They are actually as though saying to themselves, knowing, but actually at the same time trying to deceive themselves that maybe that we wish this is not true as such. Hey, no, he has gone to Allah subhanahu wa ta'ala, like he went on the Mi'raj, he will come back. Like Sayyidina Musa alayhi salam went to. So it's as though he was in this shock, and this actually it was difficult. For others it was more difficult. But the most difficult it was for Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, who has the most intimate relationship with the Prophet ﷺ. But at the same time, he had the more stronger iman as well. So he stood up. He thought that if I start to cry and weep and also behave that and express my personal love, what will happen to the ummah? So he put himself together. He held his love and expression of love and his hurt and his feelings, he suppressed them. He stood up, putting a brave face on him, and he said to the people, Man kana ya'budu Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Whoever worshipped Prophet Muhammad, they should know that death has come and he is passed away. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. And whoever worshipped Allah, know that Allah is ever living and he's never going to die. And he read the verse, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. That Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not, meaning not God, he was messenger. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ. Before him many messengers came and passed away. أَفَإِمْ مَاتَ, if he dies or is martyred in the way of Allah, أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ. Will you turn back from Islam, his message? This is a strange thing happened. Many messengers came, they passed away. So he said these things, and then Sayyidina Umar radiallahu anhu and the Sahaba Ikram Rizwan Ajma'in, they actually held. So he said that this was very difficult time for me. And as soon as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away, many people, many whole tribes, they became murtad. They became apostates. They turned back because they were just affiliating being a political issue. So that actually the power of Islam is actually at the rise, and okay, like people, they just go with the flow, then okay, we might as well become Muslims, but not as truly from their hearts as such. As soon as Rasulullah they heard, and they saw now it's going to decline, Islam is going to finish, so they said we don't want to be from it, so they actually gave up. Many false claimants of prophethood came in the field. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu had to deal with them. How could he deal with them? How could he deal with these murtadeen, and how the responsibility upon him to do the tarbiyah of the Sahaba Ikram plus the Ummah. So he said to himself, आपने खुद फरमाया कि मेरे लिए ये मुश्किल तरीन वक्त था, फिर जब ये महीना आया तो मुझे खबर मिली कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का महीना होगा, और इसमें मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, इस माह में मेरी खुशी की इंतहा होगी, तो मेरे लिए ये सबसे बढ़कर खुशी की बात थी। एक तो इसलिए कि मेरी मुलाकात आप अलैहिस्सलाम से होगी, और दूसरी इसलिए
کہ اس زندگی اور خلافت کا بوجھ جو میرے کندھوں پر تھا وہ اتر جائے گا. So he said that it was difficult time, but when I came to know that I'm going to pass away in this month, this was the most happiest month and happiest days for me. Why? Number one reason was I was informed of my death, a likely death, and this was an opportunity for me to meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that is true. A mu'min loves Allah subhanahu wa ta'ala, thus he loves death. And someone said that Allah subhanahu wa ta'ala, from Allah azza wa jal, as though it is strange thing that I've created my servant, he worships me, he say he loves me, I feed him, he claimed to love me, he want to see me, he want to be with me, but he doesn't like to come to me when I call him. At the time of death, he doesn't want to come. What a strange thing. कैसी अजीब बात है कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने गोया तुम्हें पैदा किया, रिज्क दिया, तुम मुझे खुदा मानते हो, मेरी मुलाकात को पसंद करते हो, मेरी मोहब्बत का दावा करते हो, मेरी ज़ियारत करना चाहते हो, मेरा कुर्ब चाहते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम आना पसंद नहीं करते. ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह को मिलना पसंद करता है अल्लाह भी उसको मिलना पसंद करता है, जो अल्लाह को मिलना नहीं पसंद अल्लाह भी उसको मिलना पसंद नहीं करता. इसलिए मौत जो है ये मोमिन के लिए तोहफ़ा है. तो तोहफ़ा तो हर बंदा पसंद करता है, गिफ्ट हर बंदे को पसंद है. Everyone likes gifts, and the Prophet said, "Al-maut tuhfatul mu'min." मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है. इसका मतलब क्या? काफिर के लिए तोहफ़ा नहीं है. It's not a gift for disbeliever. It's not a gift for sinner. अगर मौत आपको तोहफ़ा नहीं लगती तो आप ये समझ जाओ आप मोमिन नहीं है, वो कम है. ये रिजल्ट फौरन निकालो. If death doesn't seem a gift to you, then no, you are not the true and complete believer. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that death is a gift for a believer. So if you want to see how true your belief and how you are a believer or not, just actually think, what do you think about death? If death comes now, is it a gift for you? Or you say, no, I don't want to go, I said, I don't want to die, please give me more time, and things, etc., etc. And same thing Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran. Now, whoever claimed to love me, he said, in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas. Oh people, it's about people. It was said to Jewish people, but to everyone. Everyone is fun to say, I am a wali of Allah. I am amongst awliya Allah. हर एक को ये शौक है कि मैं वली अल्लाह का हूँ, बनूँ या मैं अल्लाह का वली हूँ. तो अल्लाह ने फरमाया मेरे वली हो, अन्नकुम औलिया, तुम समझते हो तुम औलिया अल्लाह हो, उसकी एक निशानी है फतमन्नवुल मौत, कि मेरा वली हर वक्त मौत की तमन्ना करता है कि मैं कब इस दुनिया से जाऊँगा, मैं कब मैं अपने दोस्त से मिलूँगा, मैं कब अल्लाह से मिलूँगा. इन कुन तुम साद, अगर तुम सच्चे हो कि तुम वली हो तो फिर खुद देखो क्या तुम मौत की तमन्ना करते हो कि हम जो है अल्लाह पाक के पास जाएं, और हमारा दुनिया हमारी दुश्मन है, दुश्मन को छोड़ना पसंद करते हो. शैतान तुम्हारा दुश्मन है, माल तुम्हारा दुश्मन है, दुनिया तुम्हारी आजमाइशगाह है, ये तो सारे तुम्हारे टेस्ट है, तुम्हारे एनिमीज हैं. तो कैसे हो सकता है कि तुम एनिमीज को पसंद करते हो और दोस्त को मिलना नापसंद करते हो. So Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Jumu'ah, in za'amtum annakum awliya. If you think, if you falsely think you're awliya, maybe you are, but if you really think, fatamannawul maut in kuntum sadiqeen,
then desire, have passion for death. Death meaning meeting me. If you are truthful, then you should have this. This should be your state. If not, then that's not the case. Because how is it possible that shaitan is your enemy, dunya is your enemy, wealth is your enemy, people, the world, these things are tests and enemies to you? How would you not want to leave the kingdom of enemies to go to the kingdom of a friend, the most intimate friend, the most best friend, the most loving friend? Who does not want to go to be with a friend and leave the enemy? If he is, but if he doesn't want, this means there is something. پھر لگتا ہے یہ گڑبڑ ہے. یہ کیا ہے کہ یہ دشمن کو چھوڑ کے دوست کے پاس نہیں آنا چاہتا. یہ کیوں گڑبڑ لگتی ہے کہ اس کی دوستی صحیح ہے یا اس کی دشمنی ٹھیک ہے؟ کیا ہے کہ زہر کو چھوڑ کر آب حیات نہیں پینا چاہتا وہ. That he doesn't want to leave poison and drink water of life. What is wrong with him? He is not truthful. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءَ يَتَمَنَّوْنَ. Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. Never, never, never. Who is not my friend, he will never be able to be in this state. وَلَا يَتَمَنَّوْنَ. They won't do it. أَبَدًا. Kyun? Why? Allah subhanahu wa ta'ala even mentioned the reason that why they cannot do this. They are not in this state. Bima qaddamat aydihim. It's what their hands have earned. It's what they've been doing day and night. That is in front of them. Bima qaddamat. Because that, what they've been doing shows they are not my friends. They are friends of someone else. So they won't never wish for death. But Allah subhanahu wa ta'ala says, Wallahu alimum bil-zalimin. Allah is very much aware of these oppressors that who pose as my friends and believers and are my enemies. And he said, I know them very well. Wallahu alimum bil-zalimin. But then Allah subhanahu wa ta'ala says, doesn't matter you wish or not, innal mawt alladhi tufir. If you run away from death, you can, meaning that you do, if you can. Innal mawt alladhi fa innahu mulaqikum. You don't want to wish, you don't want to die, because you're not my friend. But don't worry, you don't have to come to death. Fa innahu mulaqikum. Death will meet you. Thumma turadduna ila alimil ghaib. And it will bring you back to the being, to Allah who knows everything, what you've been doing. Alimul ghaibi wa shahad, and then He will inform you what you've been doing. But anyway, I was trying to point actually that maut is something very good. Tuhfatul mu'min. As soon as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got the message that he can leave the world if he wants, he said he left his daughter Sayyidah Fatima Zahra, Imam Hassan, Hussein, radiallahu anhuma, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakr, how close these personalities were to him. How close his ummah was to him. How close his daughter was to him. His grandsons were to him. But as soon as he got the message, he actually said, I want to go. I want to go. I want to leave this earth. Although he had the option, he had the choice to actually live forever if he wanted on this face of the earth. So this is something concern for us, which Sayyidina Abu Bakr is saying, that as soon as I got this, he became happy. It was like a marriage. It was like a day of marriage, a day of festivity for him, because he knew he was meeting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He will meet Allah subhanahu wa ta'ala. And this is actually, he said, first thing, I was happy because of that. And second thing was that I have been discharged. I will be discharged from the test of this world. اس زندگی کے امتحان سے میں امتحان کے کمرے سے باہر نکل رہا ہوں. Don't you feel relieved when you get out of the exam room?
or actually examination or test which you did, people take a sigh of relief. That is mean. They take it. So this world is big examination room, and the wise who understand, they feel relieved once there. You see no one crying that he is leaving examination room and is crying, I will miss you, the examination room or the exam or the test. If he is crying, then actually this means he has been thinking that was picnic area, or he thinks it is something else. He is confused. His knowledge is wrong if he is doing. So these people who cry, they actually are deluded because person will be happy to leave the examination room. So second thing he said, I was happy because of this. And thirdly, the burden of khilafah, the burden of responsibility. Khilafat ko jo boj mujhse utar raha hai, iske liye main happy hu. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں جب عہدہ ملتا ہے ہم ہیپی ہوتے ہیں. وی آر ہیپی وین وی گیٹ خلافہ. بندے خوش ہوتے ہیں میں اللہ کا خلیفہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں کسی بزرگ کا خلیفہ ہوں, کوئی کہتا ہے واٹ ایور. وہ تو خوش ہوتے ہیں خلافت مل رہی ہے, or any office, any status, any ministership, prime ministership, کوئی پبلک کاؤنسلر, ایم پی, یہی پبلک کی عہدہ تھا نا خلافت for سیدنا ابوبکر صدیق as a head of state. تو وہ تو he is saying that I feel relieved it's gone. اور ہم پارٹی کرتے ہیں جی میں تو ایم این اے کا الیکشن جیت گیا ہوں, آؤ خوشیاں مناتے ہیں. This shows that you actually think it is a very big thing for you. اور اگر تو ذمہ داری کا احساس ہوتا تو پھر یہ ایک بزرگ تھے, تو ان لوگوں نے ان سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ناراض ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, آپ کیوں ہم سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا بچہ فوت ہو جائے تو تم میرے ساتھ افسوس کرتے. بیماری کی وجہ سے پچھلے ہفتے میری نماز ایک رہ گئی ہے, جماعت کے ساتھ جو ہے میری نماز فوت ہو گئی ہے, جماعت فوت ہو گئی ہے, تو میرے ساتھ کسی نے تعزیت بھی نہیں کی, کسی نے کوئی دوست بھی نہیں کیا کہ یار میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو جن لوگوں کے نزدیک یہ نقصان ہے وہ اور ہیں, اور جن لوگوں کے لیے نزدیک دوسری چیز نقصان ہے. تو وہ تو فرما رہے ہیں, ہی از سیئنگ دیٹ ایکچولی دا برڈن آف خلافہ. اور یہاں تو پوری بردرز کو, لوگوں کو, کزنز کو, ٹو پیپل پٹ ڈاؤن پیپل اینڈ گو ان ٹو دی پولیٹیکل ارینا اینڈ پیپل فائٹ دیئر اوے ٹو ریچ ایکچولی ہیو سم آفس. میں کاؤنسلر بن جاؤں, میں ایم این اے بن جاؤں, میں ایم پی بن جاؤں, ایکچولی میرے لیے ووٹ, میرے ووٹ زیادہ ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. وہ تو برڈن نہیں سمجھ رہے, وہ تو سمجھ رہے ہیں اولیاء اللہ کی, صحابہ اکرام کی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ان سے لے کر امام مہدی تک جو آخری زمانے میں آئیں گے, لوگ کھینچ کے خلافت کا بوجھ ان پر ڈالیں گے. پیپل تھرو کنسلٹیشن and people through their consensus, they are going to force them to accept khilafah. They are not going to accept it. امام مہدی فرمایا میں وہ بندہ نہیں ہوں, تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے, میں وہ نہیں ہوں. He will not consider himself. وہ کہیں گے نہیں آپ ہی ہیں, یہ آپ ہی کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں, آپ ہی ہیں جو صالحین ہوں گے, متقین ہوں گے, لیکن وہ نہیں. تو ولی تو آج بھی اگر کوئی ولی ہے تو وہ اگر دنیا کی حکومت مفت بھی اس کے قدموں میں رکھ دی جائے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اگر تو وہ اللہ کا ولی ہے. ایک بندہ اگر دنیا کی ملک کی حکومت حقیقتاً ریالٹی میں اس کو کوئی آپ کا کنٹیسٹنس نہیں ہے, یہ ہے آپ کل سے صدر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, وہ نہیں قبول کرے گا. چاہے جائے کہ اس کے لیے لڑ بڑھ کے اس کے ساتھ خلاف یہ وہ کر کے, اور پھر اس کے بھی کہ زیادہ کوئی بے عزتی ہے کہ الیکشن جو ہے دنیا کے لیے گھوڑے کی طرح, خرگوشوں کی طرح دوڑ دوڑ کے پھر بھی کچھ نہ ملے.
پھر بھی نہیں مل رہا. اب کتنے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا, کہ دنیا تو ایک ہے, چاہنے والے بہت ہیں, صدر کا عہدہ ایک ہے, کنٹیسٹنٹ بہت زیادہ ہیں. تو یہ تو خود بے عزتی ہے کہ یہ دنیا کے لیے دوڑ دوڑ کے اب بیٹھ گئے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں ود ایکچولی واٹرنگ ماؤتھ کہ بھائی کب ہماری باری آئے گی. 5 سال انتظار کرتے, 4 سال انتظار کرتے. یہ تو خود انسلٹ ہے ہیومینٹی کی. اٹ از انسلٹ آف ہیومینٹی اینڈ ڈگنیٹی آف اے پرسن, ڈگنیٹی آف ایکچولی سرونٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ اس کے تو یہ تو جنتیں بھی اس کا انتظار کر رہی ہیں مومن کا. تو اس کا تو یہ سٹیٹس ہے کہ جنت بھی خوش ہوئے گی. کہتے ہیں کہ when people will enter Jannah they will be happy, but when Sayyidina Abu Bakr Siddiq will enter Jannah, Jannah will be happy. کہ جنت جو ہے وہ بھی خوش ہوگی, اور ولی جب اپنی جنت میں جائے گا تو اس کی جنت خوش ہوگی. تو وہ تو نہیں, تو اس لیے وہ نہیں اس دنیا کی دوڑ میں وہ شامل ہی نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے چیز پاس ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کو مبارک ہو. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق خود خلیفہ نہیں بنے, صحابہ نے مشورہ کر کے ان پر ڈال دیا. سیدنا عمر خود نہیں بنے, حضرت ابوبکر نے ان کو وہ صحابہ سے مشورے سے. حضرت عثمان نہیں بنے, صحابہ نے ان کو ڈال دیا. حضرت علی نہیں بنے, لوگوں نے ان پر ڈال دیا. حضرت امام حسن نہیں بنے, لوگوں نے ان پر ڈال دیا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں, میں خوش ہوں اس لیے کہ خلافت کا بوجھ بھی کندھوں سے ہٹ گیا, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ ساتھ میں ڈر بھی ہے, میں پریشان بھی ہوں, اور دکھ بھی ہے, اور خوف بھی ہے. وہ کس لیے کہ میں اپنی ذمہ داریاں بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں کر سکا میرے خیال میں. فرمایا I am sad as well, I am fearful at the same time. Why? Because Khilafah is going this world? No, because I've not been able to fulfill the responsibilities of my duties to Allah Azza wa Jal and to the people. I have not been able to do them very well. I fear that Allah might actually hold me accountable. اب دیکھ لے وہ ڈر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ادا کر سکتا اپنا اس طرح. جب پہلے دن وہ خلافت میں بیٹھے تو انہوں نے پہلے دن فرمایا کہ دیکھو میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلوں اس وقت تک تم میرے پیچھے چلنا, اور جب میں نہ چلوں تم میرے پیچھے نہ چلنا, گمراہ ہو جاؤ گے تم بھی. اور آج جو ہے کوئی عالم ہے, کوئی پیر ہے, کوئی لیڈر ہے, وہ کہتا ہے میرے پیچھے چلو جو میں کہتا ہوں. آپ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بھائی ہونا تو ہر ایک کی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, کہ یہ ان کے پیچھے چلتا ہے, ہم نہیں چلتے, ہم ان کے پیچھے چلے تاکہ یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور جب وہی ہٹ گیا پھر وہ بندے کے پیچھے چل کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, کہ میں اپنا یہ بات نہیں ہے. پھر فرمایا کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا خوف رہا کہ جب کسی بندے کو اللہ پاک بہت بڑی نعمت دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری, اس کا امتحان بھی بڑھ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ نعمتیں دیں, تو اس حوالے سے میری ذمہ داریاں بھی باقی سب سے زیادہ تھیں. اب ہمیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. He said that I always fear that when Allah subhanahu wa ta'ala gives someone blessings more, his tests, his responsibilities are more as well. And I have witnessed that Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala has blessed me with very great blessing, such as giving him existence in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, making him friend of the Prophet sallallahu alaihi wasallam even before the announcement of prophethood, letting him live with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why it is said that it is not coincident. Like Allah subhanahu wa ta'ala chose the Prophet sallallahu alaihi wasallam, similarly he chose Sahaba as well for him as well, one by one. They are chosen people. They're not normal. As someone said, کسی نے کہا کہ اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی عبدیت, his servitude, his مقام of توبہ دیکھنا چاہتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت, نوح علیہ السلام کا صبر اور دعوت, someone wants to see the da'wah of Hazrat Nuh alayhi salam
اینڈ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور اللہ سے محبت اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی مہمان نوازی، ہی از ایکچولی آل دیز ایکچولی ٹریڈ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور اللہ سے قرب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا جلال. فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا چاہتے، اس کی جھلک someone want to see, they can look at one personality, Sayyidina Ali رضی اللہ عنہ, they will see all these reflections in one of that personality. So they were such chosen people. ان کی اپنی ایک شان تھی کہ بھائی اتنی خوبیاں اللہ پاک نے ان کے عکس انبیاء کے فیض آپ نے جو ہے ان میں جمع کیے. جو ہے وہ معمولی ہستیاں نہیں تھی کہ بھئی ان کو بھئی حضرت نوح علیہ السلام کا فیض دیکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھلک دیکھنی ہے، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت یعنی سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام. تو ایک ایک صحابی میں وہ پائے، اور پھر ہر صحابی میں آپ علیہ السلام کے فیوزات بھی پائے جاتے. سو دیز ور اسپیشل پیپل chosen by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ پاک سے ان کو چنا. تو وہ لیکن اسٹل دے آر سیئنگ کہ بھئی ہمیں نعمت بھی اللہ پاک نے بڑی دی. یہ نعمت کی قدر والے لوگ تھے. دیز ور تھینکفل پیپل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves thankful people who are thankful to his creation. لیکن ہم نہیں، نعمتیں جا کے بھی ہم نے ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے زندگی میں. کوئی اتنے بڑے امیر لوگ نہیں تھے، نارمل زندگی گزار رہے تھے، نارمل زندگی. لیکن ہم جب کبھی ان کے گھر سے مسجد تک ان کے ساتھ رہے تو رستے میں دیکھا جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں تھوڑی بہت ایسے اپنے انداز میں اللہ سے. سنا کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ پاک سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک میں آسمان کی طرف سر نہیں اٹھا سکتا، تو نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں. اور نارمل بندے رہ رہے ہیں، یعنی کوئی ان کی بڑی گھوڑے یا بڑی گاڑیاں یا بڑے مربے یا زمینیں عہدے نہیں، عام یعنی زندگی، بلکہ شاید وہ قرض پر رہ رہے ہوں مطلب ہے. لیکن پھر بھی ان کے اندر کہہ رہے بھئی چل رہے تھے مسجد کی طرف. یہ ابھی کی بات ہے، اور اوپر آسمان ہے. کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا، میرا سر تیری نعمتوں سے جھکا ہوا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا گناہوں کی وجہ سے بھی میرا سر جھکا ہوا ہے. میں اس آسمان کی طرف دیکھنے کی میری جرت نہیں تیری طرف. تیرا شکر ہے تو نے کتنی نعمتیں دی، میں گن نہیں سکتا. یہی وہ مسجد تک پہنچنے تک یہی وہ دہراتے رہے کہ میں اللہ پاک کتنی تیری نعمتیں ہیں کہ میں سر نہیں اٹھا سکتا، اور میں گناہوں کی وجہ سے بھی نہیں سر اٹھا سکتا. میرے گناہ کتنے ہیں اور میرے گناہ کیا ہو رہے ہیں. تو یہ شکر گزار بندوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اور ہم لاکھ کھانے کو بہت ہے، پینے کو بہت ہے، مکان ہے، بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور پھر بھی کبھی اللہ پاک کا شکر نہیں اس طرح احساس کیا کہ بھئی ہم کبھی مسجد میں جاتے چلتے پھرتے اللہ سے بھئی اللہ بھئی آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. یہ نعمت کی امام عبد الوہاب شارانی شاذلی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ جنہوں نے حضرت خضر سے بھی علم سیکھا براہ راست، ان سے کتابیں لکھی ان سے سن کے. اتنے بڑے ولی، نبی علیہ السلام کی بیداری میں زیارت کرنے والے اولیاء اللہ یعنی بہت بڑے درجے کے ولی تھے. تو سیدنا خضر بھی ان سے ملا کرتے تھے. اتنی بڑی ہستی، ابھی 500 سال گزرے. تو انہوں نے اس سے بھی ایک موٹی کتاب، اس سے ڈبل سائز کی لکھی ہے. اس کا نام ہے لطائف المنن. اردو میں بھی مل جاتی ہے، ابھی میرا خیال ہے شاید اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہو. لطائف المنن اس کا نام ہے. ہم نے اس میں کیا ہے، اس میں صرف انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو مجھ پر نعمتیں کی ہیں صرف وہ لکھی ہیں. اللہ مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے بچے دیے، بچوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے، اللہ پاک نے مجھے جو ہے ایمان دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے صحت، آنکھ دی ہے، آنکھ یہ ہے. تو میں انہوں نے کہا شکر نہیں اللہ کا کر سکتا، لیکن یہ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہی کر جاؤں اپنی زندگی میں جو اللہ نے مجھ پر کیا. تو اس میں اتنی 400-500 صفحے کی وہ کتاب ہے. چلو ہم وہ نہیں تو کم از کم نہ بندوں کا شکر، بندے بھی رو رہے ہیں وہ شکریہ تو مفت کا خوش کرنے والی بات ہے بندوں کو اور اللہ پاک کو بھی. دیکھیں نا عبادت میں پھر کوئی ٹائم لگتا ہے، عبادت میں کوئی قربانی ہوتی ہے، عبادت میں جو ہے وقت لگتا ہے، نفل پڑھنے، قرآن پڑھنے،
اور جی بندے کے کھانا کھلانے میں کوئی پیسے لگے، کوئی محنت، اور شکر کرنا اس میں کوئی ٹائم کوئی محنت نہیں ہے، اور بندے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پیسے سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے آپ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی نعمت کی قدر کریں، وہ جو انہوں نے آپ پر کیا، وہ بس وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے ہم اور اس کی اپنے بھائی کی، اس بندے کی مدد کریں، وہ بڑا شکر گزار ہو۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی حقیقت میں تو ہم نہیں کر سکتے کبھی بھی، لیکن کوشش کرنا شکر کی یہ سب سے ایزی ہے۔ مطلب کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف جو ہے دل میں ہو، اللہ پاک نے نعمت زبان سے ہو، یا اللہ فلاں نعمت انہیں دی ہے، تیرا شکر ہے، اپریشیشن ہے، یہ اپریشیشن یعنی دل میں ایک جو ہے قدر ہونا کہ بھئی احسان مند ہونا، یہ اپنا کیا۔ اور پھر اللہ پاک بھی اور پھر نعمت دیتا ہے، فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہیں بڑھاؤں گا۔ تو یہ فرمایا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریف فرماتے تھے اپنی ظاہری زندگی میں صحابہ اکرام کے سامنے، میں رسول اللہ سے یوز ٹو پریز، یا کوئی فضیلت دوسروں سے بیان فرماتے اور بعد میں مجھے پتہ چلتا تو میں وہ رات رو کر گزارتا اور ڈرتا کہ اب اللہ پاک نے مجھے ایک اور نعمت دے دی ہے، اب اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بھی میری تعریف کی، کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کی فضیلت میں، تو فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوتا اور ڈرتا اور خوف کرتا کہ اب جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے مجھے کہلوا رہا ہے کہ ابو بکر وہ ہیں، مجھے امید ہے کہ میں ان کو 8 جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ہے آپ کا، یعنی جتنے سارے ولی صحابی، حضرت آدم علیہ السلام کے صحابی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے نبیوں کے صحابی اکٹھے کر لیں، ولی اکٹھے کر لیں، ان قیامت کے میدان میں بھی دنیا میں بھی سب سے بڑا مقام ان کا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی یا اپنا چیز نہیں، یعنی چیز نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ میری کیفیت تھی۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ پاک نے مجھے سب سے پہلے ایمان عطا فرمایا، ایمان میں لے کر آئے، تو مجھے لگا کہ اب ایمان میں بھی مجھے سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اللہ blessed me with ایمان first from the men, so I thought that I should be at the forefront to give sacrifice for ایمان as well۔ بھائی مجھے ایمان کے لیے قربانی بھی دینے میں پہلی صف میں ہونا چاہیے۔ ہماری طرح نہیں کہتے نعمتیں مجھے ملیں اور قربانی کا بکرا دوسرے بنے، بھائی تم کرو، جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو بھئی یہ برتن رکھا ہو، یہ چیز ہے، وہ دوسرے کہتے ہیں جا تم جاؤ، دروازہ تم بند کرو۔ تو اسی طرح مزاج ہے بڑے لوگوں کا بھی، ان کا ہوتا ہے بھئی دوسرا یہ کرے، وہ کہتے ہیں جو بولے وہ دروازہ کھولے۔ تو اس طرح کی بات نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ بھی فور فرنٹ میں رہیں۔ مجھے اللہ پاک نے یہ فضل دیا، ان صحبت دی بزرگان دین کی، اتنا بڑا قرآن عنایت فرمایا، اتنی بڑی ہدایت، اتنے ولیوں کی صحبت، زیارت دی مکہ شریف وغیرہ وغیرہ، تو اب میں دوسروں سے زیادہ قربانی دوں، جب آواز لگے تو میں آگے ہوں، کیونکہ میں دوسروں سے میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، وہ سنی ہیں جو دوسروں نے نہیں سنی۔ تو آپ نے فرمایا میرا پھر یہی ہوتا کہ میں سب سے آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں کسی کام میں پیچھے رہنے کو میں ناشکری اور گناہ تصور کرتا۔ جب کبھی اللہ کی راہ میں دینے کا موقع آیا تو ایک سوئی بھی گھر میں رکھنا مجھے گوارا نہ تھی۔ یہ آپ نے خود فرمایا، آپ تو سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سارا مال دیا، لیکن کیوں دیتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے بھائی اللہ نے مجھے سب سے پہلے ایمان دیا، تو میں اب اپنے لیے کوئی چیز نہ رکھوں، میں اب جو ہے اپنا تو سوئی بھی فرماتے ہیں، میں سمجھتا اگر گھر میں سوئی ہے تو وہ بھی ناشکری ہے، اور اللہ کو ضرورت ہے، یہ ضرورت تو نہیں، مطلب اللہ آزمائش کے لیے، اللہ کے دین کو ضرورت نہیں بھی، وہ بھی آزمائش کے لیے جو ہے چیز لی جاتی ہے۔ جب اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کروں اور ہم غار میں تھے، تو وہ ذمہ داری کا احساس ہی تھا کہ جب ایک سوراخ میں سے سانپ نکلتا مجھے دکھائی دیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا ہے،
تو آپ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے دینا میری ذمہ داری ہے. So he said that when I was in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and any harm was coming to him, then I thought that I am with him, it's my responsibility. Allah has put me in his protection. So I should be at the forefront of the protection. میں ہوں اس کا مطلب اللہ پاک یہ چاہتا ہے میں حفاظت کروں. So he said that's why when I saw the snake coming out, I placed my foot, heel of my foot on the hole. میں نے پاؤں رکھ دیا. And my tears were flowing from my eyes. میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, rolling on my cheeks. And وہ درد کی وجہ سے نہیں تھے. وہ درد کی وجہ سے نہیں تھے. They were not because of the pain of the sting or the poison of the snake. اور اس ڈر اور فکر سے کہ یہ نکل کر, یہ سانپ نکل کر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے. This was for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. My tears were flowing because of the Prophet Islam, in the fear that it might not get out somehow and harm the Prophet Islam. He said, I wasn't actually, میں کیوں پریشان ہوتا, مجھے درد کیوں ہوتا. Why? ورنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میری گود میں ہو تو اس وقت بندے کو کیا تکلیف محسوس ہو سکتی ہے. میں کہ people, they yearn to touch the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and if the head of such a personality is in the lap of someone, he can't feel any pain of anything actually, because he is the greatest player he has actually in his actually lap. He has the greatest thing anyone ever has held, anyone ever actually seen. کہ جس کو دیکھ کے چہرے کو لوگ صحابی بنتے, اور جس کی قرآن اترتا, جس زبان کی اور جس کے زلفوں کی اور ان کے چہرے کی قسم اللہ, تو وہ ان کے فرمایا میری گود میں, یہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی ہے کہ آپ علیہ السلام کا سر ان کی گود میں تھا ایک وقت یہ آ جائے. تو فرمایا کہ مجھے کیا تکلیف ہوتی. خلافت کے دوران بھی میں یہی خوف رکھتا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اپنی پیاری مخلوق پر, مجھے خلیفہ مقرر کیا اور اپنے محبوب کی پیاری امت پر, تو مجھے یہی فکر ہوتی کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے آگے اور بھی نصیحتیں کیں کہ کیسے کیسے how a person should live in this life. But the main point is actually that he has lived, every wali has lived his own life. They are going to benefit. I'm not going to benefit from the reward what they have been doing. I will only get what I will do by looking at their lives, by actually taking inspiration and shauq and passion and courage actually from their life. That's the part which can benefit me. Just mentioning them and whatever is reward, but it won't actually, if I'm not going to change my life. So that is one of the ways to actually benefit from the tazkara of Salihin and Anbiya and Awliya and Siddiqeen. That whatever they've achieved, it's their status. I can't actually benefit from their status. I can benefit from their lifestyles when I will start to copy, start to appreciate, start to follow. اللہ پاک مجھے وہ عمل کی اور ان کا فیض جو ہے وہ نصیب فرمائے دنیا میں آخرت میں. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. Brother asked a question. Please put your hands up. And if anybody doesn't have a question, but you have a dream or a vision or something you want to ask, now is the opportunity when it's given. Please come forward and relate.
opportunity is given and we don't take it, and then when they're busy, and then we put our names on the list and then inconvenience them, and we email them and text them wanting to know interpretation of dreams and visions and things, and then you should make the most of opportunity, otherwise we inconvenience them without realizing. So now is the opportunity. If the brother has something to say, say it. MashaAllah, this shows actually that a person should direct is the tarbiyah of one's offspring actually towards, because as they are actually growing and they are becoming actually age-wise actually, that is the right time to start actually doing their tarbiyah, and also it is an indication for the father to be compassionate, to actually develop a loving relationship. There should be many kind of relationship with the awlad. One is obviously of like a father and son, a teacher and student, but at the same time a compassionate person. Same time they should be able to find like a friend in you, a loving person in you, a caring person in you. تو یہ بھی اپنا ہے, because sometimes if a person keeps distance with them and keep a barrier, then they actually do not take benefit from you as a fatherly figure. They just will discuss with someone else, or they will, discuss something with friends and things, and maybe they are not able to guide them and give them advice as you can give. So one should give some freedom to them so that they can discuss things and ask things. Yes, at the same time they should have respect and etiquette and adab and ihtaram. تو یہ اشارہ ہے اس میں ان دونوں چیزوں کا انشاءاللہ. Yes. Then you give yourself good company, meaning that when you thinking of good thoughts is also giving yourself a good company, doing zikr or presence of Allah subhanahu wa ta'ala. If you don't have the company of people, why not be in the company of Allah subhanahu wa ta'ala? Because He says, when you remember, I am with you, I remember you, and I am with my servant when he. So it's a way of intimate relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. That's why there is a lot of virtue and fazila of zikr. For the very reason, it's as though you are in the company of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala actually said to explain to us, Ana jalisu man zakarani. Literally it means Allah subhanahu wa ta'ala says, I am sitting with the person who remembers me. But Allah does not sit. It means actually Allah said there is some companionship, there is some relationship, there is some intimacy, there is some qurb when a person remembers Allah subhanahu wa ta'ala. It's as though he is sitting in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. So one can remember the Prophet ﷺ, actually another thing. Inshallah. Yes, that is what was said in the Quran, that because actually the sins are the reason a person fears death. So the reason will be
to remove that reason, that cause which is letting you fear, meaning to remove the sins from your life through repentance. And when they are removed and you're filling your life with virtue, then you would like to actually visit. One person asked a saintly person, why is it that we don't love akhirah, we don't like to die, and we like to live? Like you are asking. He said, because you have ruined your akhirah. Your akhirah is in ruins. Who likes to go in ruins? And you built your dunya. Everyone wants to go and live where they built something. You've ruined your akhirah is in ruins. It's like actually barren. It's like actually, completely destroyed. تو جو جنگل بیابان بلڈنگیں گری ہوئی ہے تو اس بندے کا اس جگہ جانے کا دل نہیں چاہتا. اس کا دل چاہتا ہے جہاں شہر ہو, آبادی ہو, تو وہاں اس کا دل. تو بزرگ نے فرمایا آخرت و موت اس لیے آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ آپ نے آخرت کو تباہ کیا ہوا ہے. تو جہاں تباہی ہے وہاں کس کا دل چاہے گا جانے کو. تو جب آپ بنائیں گے, when you are going to build akhirah, naturally you will. Same question was asked by some of the companions of Sayyidina Isa alayhi salam. Hazrat Isa alayhi salam کے صحابہ نے بھی یہی سوال کیا کہ اے نبی اللہ, آپ فرماتے ہیں بھئی اللہ سے محبت کرو, آخرت سے محبت کرو, تمہارا دل تو جو ہے یہ پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. That our heart is in money. You say love akhirah and love Allah subhanahu wa ta'ala, and we are attracted to money. Our heart is attracted to money. So what shall we do? He said, send your money to akhirah as well, then your heart will follow as well. ہمیں اگر تمہارا دل پیسے کے پیچھے ہے اور تم چاہتے ہو یہ آخرت میں کی طرف لگے, تو پھر وہ پیسے کو آخرت میں بیچ دو تاکہ تمہارا دل بھی پھر ادھر چلا جائے گا. اور یہ صحیح بات ہے کہ جب جتنا بندہ محنت کی ہو جس طرف, تو اس کا دل اس طرف جاتا ہے. تو اگر اپنا دنیا سے آپ کو محبت ہے تو اس دنیا کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. آپ کی وہ دنیا بھی آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گی, کیونکہ وہ دنیا آخرت میں چلے گی, آپ کا دل بھی جو ہے وہ فالو کرے گا. He says, though, let's say, you love someone, but if that person moves from that place, we love Medina Sharif because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as he lived there, and he lives now. If he had gone to another place, our love would have gone there. So it is actually, so if your heart is meaning there, so alhamdulillah, Isa alayhi salam نے فرمایا اپنی پیسوں کو آسمانوں میں بھیجو تو تمہارا دل بھی آسمانوں میں رہے گا. And that is the reason, یہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کو کہا ہے نا, it's not that Allah wants money, Allah needs, وہ اس لیے تاکہ یہ بندے دنیا میں ان کا دل لگے گا. If they're not going to spend, they will flourish and they will actually develop love of dunya naturally in their hearts. تو اس لیے اس کو کہا بھائی آخرت کی طرف خرچ کرو, اپنا وقت خرچ کرو, جان خرچ کرو, مال. Naturally you will be inclined towards akhirah and Allah subhanahu wa ta'ala. Once you don't spend these things, you spend these things here, naturally your heart will be inclined and embedded in this dunya. تو یہ جو مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے نا, یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس کمی ہے یا دین کو ضرورت ہے, یہ اس لیے تاکہ آپ کا دل ٹھیک رہے, آپ کا دل آخرت کی طرف رخ رہے, کہ مال ادھر بھی جاتا رہے, جان بھی, وقت بھی, لائف بھی, skills بھی, that they are continuously being spent towards akhirah, so that your heart also remains towards that direction. اس لیے کہا ہے مال کو خرچ کرو, اس لیے نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے یا دین کو ضرورت ہے, وہ تو بغیر بھی ہو سکتا ہے. Allah can build mosques, his own houses. If you and me can build our own house, why can't Allah build his houses? اللہ پاک دین کی مدد کر سکتا ہے, but our hearts are not going to benefit then. That is the problem. تو یاد رکھیں یہ جو پیسہ, زکوٰۃ, صدقہ, یہ جو کہا جاتا ہے وہ ہمارے ہی نفع کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی جہاں ان کا پیسہ زیادہ لگے گا, انویسٹمنٹ ہوگی, تو وہاں دل. آپ دیکھیں نا کئی لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں,
پھر وہ صرف ادھر اپنی انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں. دے وانٹ ٹو گو دیئر آن ہالیڈیز. وہ ہر 6 مہینے بعد جاتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, ہماری کوٹھی ہے, ہمارا یہ ہے, ہماری زمینیں ہیں. ان کا دل چاہتا ہے ادھر جانے کو, دکھا دیں. اینڈ دوز جنہوں نے ادھر ہی گل چھلے اڑا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں بنایا, سارا چیز ادھر ہی ہے, ان کا دل ہی نہیں چاہتا ادھر جانے کا. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں جا کے, ہم وہاں کہاں رہیں گے, ہم کیا کریں گے, ماں باپ کو رشتہ داروں کو کیا دیں گے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ. تو ان کا تو ایئرپورٹ کی طرف جانے کا دل ہی نہیں چاہتا, یعنی وہ آخرت ہی گویا ان کے لیے. اور جنہوں نے خوب انویسٹمنٹ کی ہوئی ادھر, وہ کہتے ہیں کہ خوشی خوشی جاتے ہیں ہر سال وہ ادھر, یعنی ہالیڈے کرنے. تو یہ چیز. وعلیکم السلام. Right. A person who is standing in the presence of in Madinah al-Munawwara, or in the gates there, and he sees a person coming from there, and then he himself is also there, and then he comes close and he takes his heart out and he replaces it with a good heart. So this means that he has received a blessing, a ni'mah, and a spiritual infusion, spiritual fuzat actually, and a replacement and enlightenment of the heart because of some good deed he is doing, or as a fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. And he should try to preserve those blessings in that heart actually. And this happens when a person does tawbah, when sometimes person does dhikr, these things actually do happen. Allah subhanahu wa ta'ala replaces bad things with good, evil heart with a good heart. So this is one of the bisharat, one of the glad tidings which people get in dreams and visions. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. The glad tidings in this dunya. This is to encourage the person so that he actually becomes strong and steadfast. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Right. Person, you have seen your granddad actually praying salah and reciting in alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. It's as though there are two things in there. One is that their state is good in akhirah, it is indication. And secondly, there's a message for you as well in there,
that إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ, that if you actually be steadfast upon the deen and sunnah, iman, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, that you angels will descend. So it is an indication that the person who stays steadfast, he gets help from angels. The angels befriend him. The angels become his friend. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ. The angels become his friend in this dunya, and they help him in dunya and akhirah. So this is a nasiha for you, as well as showing his good place, that what good life he lived. Allah subhanahu wa ta'ala blessed him, and so he is like wants to let you know what his state is, and also is giving you nasiha so that you stay actually steadfast as well. And sleeping with the grandchildren and thing, it's as though he wants his generation to actually carry on this path or deen or the practicing as well. It's as though, so sleeping with the grandchildren refers to that he wants them to have same company and same life as well. So yeah, because actually if people were living, if your grandfather was living, he would have given you some nasiha or anything. Similarly, they are living, but in another dimension, and if they get the opportunity, they give guidance and nasiha and some bishara actually from there as well. So this is amongst those things, mashallah. ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. This is book you brought, brother Ahmad Raza? اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے پھر ماشاء اللہ. استغفر اللہ. لا حول ولا قوة